بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے پلک جھپکنے میں اپنے بندے کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی اور انہیں خود اپنی زیارت سے مشرف کرایا۔ لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میرے حکم کو اپنے سر پر باندھ لو۔ جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں گئے۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، کسی نے دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات تھی۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری تھا۔ نصف شب گزرنے کو تھی کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے ہمراہ جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب تھے، آنکھیں بند کیے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند تھے کہ ان کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا حکم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے انتظار فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دین کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کرنے کے بعد میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ سینہ اقدس کو چاک کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب محمد میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ صرف یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گھومتی تھی، ٹانگیں سبز، زمرد
اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت امام قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور سفر معراج کا آغاز ہوا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ شب معراج کا تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، اور براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک نگاہ پڑتی اگلے لمحے براق کا قدم اسی جگہ پر ہوتا، یعنی جب اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور اڑنا شروع کر دیا تو اس کا پہلا قدم آسمان پر پڑا۔ سفر کے بیان میں آپ فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پورے سفر میں میرے ہمراہ تھے۔ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں مکے سے ہجرت کر کے آپ نے آنا ہے۔ اس کے بعد براق پر پھر سوار ہوئے۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے، تو میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی کا نام مدین ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اب آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت الحم ہے۔ بیت الحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں ایک کنارے پر کھڑی ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اسے کچھ جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ کچھ اور آگے چلے کہ ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی۔ اس پر بھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے حبیب خدا، اسے بھی جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ آگے جا کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ جانتے ہیں یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ در حقیقت بڑھیا یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف پکار رہی تھی۔ میں نے اسی لیے آپ کو جواب نہ دینے کے لیے کہا۔ اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اور وہ بوڑھا ابلیس تھا۔ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا، اس لیے اگر آپ ابلیس کی آواز کا جواب دے دیتے تو وہ ملعون آپ کی امت کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا۔ اللہ نے دنیا کو بوڑھا دکھا کر آپ پر یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ بس دنیا اب بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی اتنی ہی عمر باقی ہے جیسے کسی بھی وقت اس بڑھیا کو موت آ سکتی ہے، اسی طرح کسی بھی وقت اس دنیا کو موت آ سکتی ہے۔ تو گویا اس کے بعد میں بیت المقدس تک پہنچا، پھر وہاں مجھے براق سے اتارا گیا۔ جب مجھے براق سے اتار لیا گیا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اس میں سوراخ کیا اور براق کی رسی کو سوراخ میں باندھ دیا۔ پھر میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد اقامت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں اور لوگ آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی۔ اب سب امام کے منتظر تھے۔ ہم سب انتظار کرنے لگے کہ امامت کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ نفل نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی تھی، کیونکہ عشاء کی نماز جو معراج سے پہلے آپ پر فرض تھی وہ آپ ادا کر چکے تھے، اور جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ سو رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھائی تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام آگے تشریف لائے اور خطبہ فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بھی تقریر کی۔ ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے تقریر کی۔ اس طرح سب انبیاء کرام آئے اور آخر میں ممبر پر گیا اور تقریر کی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں یہ تمام لوگ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔
اس پر جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ تمام انبیاء ہیں جو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اعلیٰ آپ کو عطا فرمایا اور یہ ثابت کر کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے اور آسمان پر پہنچے۔ جب ہم روانہ ہو گئے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ وہ سیڑھی اتنی بلند تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی اور اتنی نورانی تھی کہ الفاظوں میں اس کا بیان ممکن نہیں۔ اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار ہوا سے زیادہ تیز تھی۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ درباری نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ درباری نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درباری نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ سدرۃ المنتہا جبرائیل امین کی حد تھی۔ پھر آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے طے فرمایا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہی لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے ایک سال کے واقعات الگ الگ رجسٹر میں لکھتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہوئے اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی، اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رف رف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش الہی تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر مزید قریب ہوتے گئے، حتیٰ کہ اپنی منزل کعبہ کوسین تک پہنچے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کا حبیب۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اب آپ کا کمال انتہا کو پہنچ جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب کر دیے جائیں گے، اور چونکہ آپ اس وقت اللہ کے سامنے موجود تھے تو اس میں آپ کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ 10ویں ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی آپ وصال فرما جائیں گے، اور 10ویں ہجری میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اس مکمل واقعے میں بے شمار عجائبات تھے۔ جب آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے 3 تحفے آپ کو پیش کیے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے تو انہوں نے آپ کو تحائف پیش کیے۔ پہلا تحفہ آپ کو پیش کیا نماز کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اصل میں یہ 50 نمازیں تھیں جو آپ کو پیش کی گئی تھی، لیکن انہیں کم کر کے 5 کر دیا گیا، اور بس وہ 5 رہ گئی، لیکن ساتھ میں 30 روزے ماہ رمضان میں رکھنا فرض کر دیا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ معراج شریف کی رات کو پیش کی گئی ہیں۔ اور تیسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت شرک سے بچے گی، اس کے کبیرہ گناہ میں خود معاف فرما دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک عظیم بادشاہ جب اپنے محبوب بندے کو خود تحفہ دے گا تو ذرا سوچیں ان تحفوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس کی عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ان کے مناظر آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو دیکھا ان میں حوریں، محلات، جنتی، غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے وغیرہ تھے۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، سام، بچھو، کھولتا پانی اور جلتے دھوئیں وغیرہ تھے۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی، اور یوں یہ سفر معراج مکمل ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مقصد معراج کو صحیح طور پر سمجھ کر تحفہ معراج یعنی نماز کا پابند بنائے۔ آمین۔